یہ آیت اللہ تعالیٰ خود پڑھتے ہیں، جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہ سے دنیا کی جو قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی خوشی دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سلسلہ ہدایت، رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا، اور بعض آیات ایسی ہیں جن میں خاص اصرار رکھ دیا جو کلام عرش سے نازل ہوا، اور وہ الفاظ دین اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی دہراتے ہیں۔ ان میں وہ برکت رکھی گئی جو دل کے یقین کے ساتھ تلاوت کرے اس پر اللہ کے فضل کے دروازے کھل جاتی ہیں۔ جب ذکر تلاوت کی محفلیں آسمان تک بلند کی جاتی ہیں، جب دعا کے اوقات میں برکت نازل کی جاتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر بندہ اس مخصوص آیات کو اخلاص سے پڑھ لے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر وہ چیز جو وہ مانگتا ہے خوشی خوشی عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی فضیلت و برکت کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ یہ آیت پڑھ لیتا ہے تو فقیر اس کے قریب نہیں آتا، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، دل سے بوجھ ہٹتے ہیں، اور اللہ غیب سے ایسے رستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ ناظرین، قرآن کو معمولی کتاب نہیں، یہ وہ کلام ہے جس پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جو دل سے پڑھے وہ اللہ کو سے ہدایت پا لیتا ہے، فقر میں پڑھے اللہ اسے غنا عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ آیت بھی اس کلام پاک کی ایک عظیم آیت ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں، اور فرمایا کہ پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بے شک پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ناظرین آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں، ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت امانگی سے بنایا ہے۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ ان نفی کا مطلب کسی الفاظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب ہے کسی چیز کا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب ہے کسی چیز سے انکار کرنا۔ پہلی آیت کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، یا اقرار کیا گیا کہ اس کی ذات ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب فنا ہو جائے گا۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پھر اقرار کا ذکر ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کا ہے۔ پھر ذکر ہے کوئی شخص جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگ اس کے روبرو ہو رہے ہیں، جو کچھ اس کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے، یہ اقرار ہے، اور اس بات کی معلومات میں کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور اس علم آسمان اور زمین پر سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا، اور اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہ نفی ہے، بڑی اعلیٰ مرتبہ اور جلیل القادر ہے۔ بس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اس آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جان لیں تو یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کے 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اعلیٰ مرتبہ اور جلیل القادر۔ تو اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی مدد سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اس طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے خود اللہ طاقت عطا کر دے۔ ناظرین، یوں پہلا اور آخری، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چھٹا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، لیکن 5ویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور 5واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا اور بعد میں کیا بیان کیا۔ اب غور کریں کہ کون سی ایسی باتیں بتا رہے ہیں۔ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس میں
ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔ ناظرین، دراصل یہ اللہ کا کلام کا حسن ہے اور قرآن پاک کی بغاوت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رہے، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا ہے کہ کوئی ایک آیت اس کے مثل لے آؤ، لیکن کسی کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت بلاغت ہے، اس میں جو راز ہے وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم کی مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں اب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا ایشیا کے مالک کا صدقہ یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ ناظرین، یہ آیت الکرسی کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اتنے آسان اسم اعظم کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آپ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور اس میں مبارکہ کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دعا قبولیت کی باقی شرط آیت کا خیال رکھا جائے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی جو سب سے عظیم آیت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص کی آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی جو بھی قیمتی چیز مانگتا ہے، اللہ اسے خوشی خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، اس آیت کو آپ ویسے تو صبح شام کے اذکار میں شامل کریں، لیکن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر درود شریف کا ورد جاری کریں تو اس کی اہمیت و فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عظیم آیت پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ
ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہی بلند و بالا عظمت والا۔ اس آیت کو آپ نے کم از کم 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ توحید کی اس اہم آیت میں، جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسول نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکلات کشا، حاجت رواں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و کثیر عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غالب فرمائے گا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مرادیں ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز کی تمنا کریں گے تو اللہ پاک وہ آپ کو خوشی خوشی عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس آیت کو گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور اپنے مشکل اوقات میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اس آیت کے بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی تمام آفتوں، مصیبتوں، شیطانی وسوسوں اور شر سے حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔